فرمایا کہ طریق طلب میں تحمل اور بردباری کرنا ہی اس طریق کا ادب ہے۔ اس ملفوظ میں بردباری اور تحمل کی فضیلت بیان فرمائی۔ بردباری، تحمل، جو حالت آ جائے اس پر صابر و شاکر رہے، صابر و شاکر رہے۔ جی ہاں نئی حالت کے پیدا ہونے کا زیادہ انتظار نہ کرے، اس کو بردباری کہتے ہیں، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کہ حالت بدلے، حالت بدلے، حالت بدلے، اس فکر میں پڑا رہتا ہے تو پھر وہ صحیح ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کرنے کا راستہ بردباری، تحمل، بردباری، جو حالت موجود ہے اسی پر شکر کرے، اسی پر صبر کرے، اور حالت بدلنے کے لیے بے چین نہ ہو۔ اگر بے چینی اختیار کر لی تو وہ حالت کیوں نہیں بدلی، کیوں نہیں بدلی، کیوں نہیں بدلی، تو پھر پریشان ہی رہے گا، پھر اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی ہونے کا راز یہی ہے، جو حالت مل جائے شکر، جو مل جائے شکر، اس سے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو ہم زیادتی دیں گے، ہم زیادتی دیں گے۔ شکر کرو گے تو ہم زیادتی دیں گے۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی ایک تدبیر یہی ہے کہ جو دین حاصل ہے اس پر شکر کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی، جب کچھ کھاؤ پیو تو یہ دعا کر لیا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ بھی ساتھ، کچھ کھاؤ کچھ پیو، ساتھ ساتھ ایمان کا شکر بھی ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلمان بنایا، ہم اس پر شکر کرتے ہیں۔ پھر شکر کا یہ اثر ہوگا کہ ایمان بڑھے گا۔ روزانہ 3-4 دفعہ ہم کھاتے پیتے ہیں، جب روزانہ 3-4 دفعہ ہم ایمان حاصل پر شکر بھی کر لیں گے تو روزانہ 3-4 دفعہ ایمان بڑھے گا۔
جب 3-4 دفعہ بڑھے گا تو سوچ لیجیے ہفتے میں کتنا بڑھ گیا، مہینے میں کتنا بڑھ گیا، سال میں کتنا بڑھ گیا، 10 سال میں کتنا بڑھ گیا۔ ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ اعلیٰ درجے کے ایمان پر، خاتمہ اعلیٰ درجے کے ایمان پر ہوگا۔ جب خاتمہ اچھا ہوگا تو پھر قبر میں بھی آسانی ہوگی، جی ہاں، برزخ میں بھی آسانی ہوگی، میدان قیامت میں بھی آسانی ہوگی، پل صراط پر چلنے میں بھی آسانی ہوگی، ہر قدم پر آسانی ہوگی، ہر قدم پر آسانی ہوگی، جی ہاں، اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایسے ہی عصر کی 4 سنتوں کے بارے میں بھی علماء کا ارشاد ہے کہ اگر یہ سنتیں پابندی سے پڑھے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے، فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، 4 سنتیں پڑھے۔ جب اس پر پابندی کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی، رحمت کی دعا مل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی رحمت سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا کیا آپ بھی نہیں جائیں گے عمل سے؟ فرمایا کہ ہاں، جب تک مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت پہ نہیں جاؤں۔ تو رحمت ڈھانپ لیتی ہے تو جنت مل جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسن ہوتے ہیں، محسن احسان والے، ان سے رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ احسان کا مطلب ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور دار و مدار تو اسی پر ہے، یہ تصور ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تصور ہوگا تو عبادت توجہ سے کرے گا، عمدگی سے کرے گا، تواضع سے کرے گا، اخلاص سے کرے گا۔ تواضع میں اچھی کیفیات، عبادت میں اچھی کیفیات پیدا ہو جائے گی تو عبادت اونچے درجے کی ہو جائے گی، عبادت اونچے درجے کی ہو جائے گی۔ اور جب عبادت اونچے درجے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، جب رحمت مل جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ احسان کے ساتھ عبادت کرے،
عمدگی کے ساتھ عبادت کرے تاکہ رحمت مل جائے اور رحمت سے کامیابی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔